بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یسن فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئا غسل الیدین الی الرسغین والتسمیۃ ابتداء والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ۔ نئی فصل وضو کی سنتوں کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا یسن فی الوضوء ثمانیۃ عشر شیئا، سنت ہیں وضو میں 18 چیزیں، یعنی وضو میں 18 سنتیں ہیں۔ یہ 18 کا عدد یہ طالب علم کو یاد کرنے میں سہولت دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے، حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی 18 سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض علماء نے کم اور زیادہ لکھی بھی ہیں، تو یہاں صاحب کتاب طالب علم کو یاد کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے 18 کا عدد لے کر آئے۔ سنت کی یاد رکھیں کہ 2 قسمیں ہیں۔ سنت کا لغوی معنی ہوتا ہے طریقہ، ایک ہے سنت مؤکدہ، دوسری ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ کیا ہو، ہاں کبھی کبھار اس کو ترک بھی کیا ہو، اور اسی سنت مؤکدہ کو سنت ہدا بھی کہتے ہیں، سنن ہدا بھی سنن مؤکدہ کو کہا جاتا ہے۔ جس امر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کی ہو، وہ سنت غیر مؤکدہ کہلاتی ہے، اور اسے سنت زوائد بھی کہتے ہیں، یعنی سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت کی ہو اور اس کے ترک پر وعید فرمائی ہو تو پھر وہ واجب ہوگا، اس کو کرنا ضروری ہوگا۔ سنت کی 2 صورتیں ہوئی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت اختیار کی ہوتی ہے، بعض اوقات کبھی کبھار چھوڑا ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں مواظبت نہیں ہوتی، ہمیشگی نہیں ہوتی۔ مواظبت کا مطلب ہمیشگی۔ پہلی سنت بتا رہے ہیں غسل الیدین الی الرسغین، دھونا دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک، یعنی ہاتھ اور کوہنی کے درمیان جو ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ کے سرے پر، اس کو پہنچا کہا جاتا ہے، یعنی پہنچوں تک ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ والتسمیۃ ابتداء، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا ابتدا میں، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ کو جہاں انہوں نے لکھا ہوا تسمیۃ ابتداء، ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی بندے کو دوران وضو بسم اللہ یاد آ گیا اور دوران وضو اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لیا تو پھر سنت ادا نہیں ہوگی۔ کھانے کا معاملہ الگ ہے، کھانے کے دوران اگر بسم اللہ شریف یاد آ جائے تو پڑھ لینا چاہیے، لیکن وضو کی شروع میں اگر بھول گیا تو درمیان میں پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، شروع میں پڑھنا چاہیے۔ اور بہتر یہی ہے کہ استنجا کرنے سے بھی پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا چاہیے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ شریف پڑھ لے اور استنجا سے پہلے کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ لے، تو وضو سے یہ شروع میں پڑھنا چاہیے۔ وَالسِّوَاكُ فِي ابتدائه وَلَوْ بِالْإِصْبَعِ عِنْدَ فَقْدِهِ، اور سواک صاحب
کتاب نے جو اسی نور الایضاح کی شرح لکھی ہے اس میں یعنی مراقی الفلاح میں اس میں انہوں نے فرمایا کہ سواک فعل کو بھی کہتے ہیں یعنی منہ صاف کرنے کو بھی اور لکڑی کو بھی کہتے ہیں. جہاں مراد پہلی ہے یعنی منہ کو صاف کرنا ہے تو سواک عربی میں استیاق یعنی منہ کو صاف کرنا بھی کہا جاتا ہے اور یہاں یہی مراد ہے. اب اگر سواک سے منہ صاف کرنا مراد لیا جائے تو پھر جس چیز سے بھی منہ کو صاف کیا جائے گا یعنی ٹوتھ برش اگر استعمال کیا جائے گا تو سنت اس سے بھی حاصل ہو جائے گی یعنی منہ کا صاف کرنا اس سے بھی پایا جاتا ہے. تو بہرحال بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی ٹوتھ برش یا منجن وغیرہ کے ساتھ بھی منہ صاف کرتا ہے تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی. ہاں افضل یہی ہے کہ وہ لکڑی ہی استعمال کی جائے اور اس کی مثال بعض علماء نے یہ بھی دی ہے کہ جس طرح علاج کرنا سنت ہے تو موجودہ دور کے آلات کو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پرانے دور کے زمانے قدیم کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کے طریقوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. اسی طرح جہاد کرنا سنت ہے. اب اعلی جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تیر تلوار اور ڈھال وغیرہ ہوتی تھی. آج کل کے دور میں وہ نہیں ہے تو جہاد آج کل بھی ہے لیکن آلات تبدیل ہو چکی ہیں. اسی طرح استیاق سنت ہے، منہ کو صاف کرنا سنت ہے اور منہ کو صاف کرنے کے اگر آلات کچھ تبدیل ہو گئے ہیں تو تبدیل شدہ آلات سے بھی اگر استیاق کر لیا جائے، منہ کو صاف کر لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی. بہرحال لکڑی افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ٹوتھ برش وغیرہ کے ساتھ بھی جو بندہ وضو کے دوران منہ صاف کرے گا تو سنت اس کی ادا ہو جائے گی. تو فرمایا والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، اور سواک کرنا یعنی منہ صاف کرنا فی ابتدائہ وضو کی ابتدا میں ولو بالاصبع اگرچہ ایک انگلی کے ساتھ ہو عند فقدہ مسواک کی کے نہ ہونے کے وقت، یعنی اگر مسواک کی کوئی لکڑی وغیرہ نہیں ہے تو انگلی کے ساتھ بھی منہ کو صاف کر لینا چاہیے. پھر ترجمہ سن لیں. والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کی ابتدا میں منہ صاف کرنا، ولو بالاصبع عند فقدہ اگرچہ ایک انگلی کے ساتھ ہو جب مسواک نہ ہو یعنی جب لکڑی وغیرہ نہ ہو. والمزمزۃ ثلاثا ولو بغرفۃ اگلی سنت یہ بتائی کہ والمزمزۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور مزمزہ کرنا 3 مرتبہ اگرچہ ایک چلو کے ساتھ ہو. یعنی مزمزہ کہتے ہیں منہ میں پورے منہ میں پانی کو حرکت دینا، تو یعنی کلی کرنا. 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک چلو کے ساتھ ہو یہ بھی سنت ہے. ایک چلو سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا کوئی شخص اپنے چلو میں زیادہ پانی لے سکتا ہے اور اس نے ایک چلو میں زیادہ پانی لیا، ایک مرتبہ اس نے کلی بھر لی، اپنے منہ میں کلی کو حرکت دی، پھر کلی باہر پھینک دی، پھر اسی چلو سے دوسری مرتبہ پھر کلی بھر لی، پھر اسی چلو سے تیسری مرتبہ پھر کلی بھر لی، تو 3 کلیاں 3 ہو گئیں. چلو 3 ضروری نہیں ہے، کلی 3 مرتبہ ضروری ہے. تو یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ والمزمزۃ ثلاثا ولو بغرفۃ، اور 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ
ایک چلو کے ساتھ. والاستنشاق بثلاث غرفات. اب اگلی سنت بتا رہے ہیں استنشاق. استنشاق کا لغوی معنی ہوتا ہے ناک کی ہوا کے ساتھ پانی کو کھینچنا. اصطلاحی طور پر جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے اور نرم ہڈی تک کا جو ناک کے اندر کا خلا ہے اس کو دھونا، یہ اصطلاحی طور پر استنشاق کہلاتا ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالنا. اور اگر استنشاق ہی کیا جائے یعنی ناک کے ساتھ، ناک کی ریح کے ساتھ تھوڑا سا پانی اوپر کھینچ لیا جائے تو اس سے اچھے طریقے کے ساتھ ناک کا جو اندر کا خلا ہے وہ دھل جائے گا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے کہ وہ پانی دماغ تک پہنچے. والاستنشاق بثلاث غرفات. اور 3 چلوؤں کے ساتھ استنشاق کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. یہاں یہ فرمایا کہ 3 مختلف چلو لینے چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک چلو سے ناک کے اندر پانی لے کر جائے گا تو جو چلو کے اندر پانی بچے گا وہ مستعمل ہو جائے گا، اس کے اندر ناک ڈوبا ہوگا تو وہ چلو اب دوبارہ استعمال نہ کرے. سنت یہی ہے کہ 3 چلوؤں کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اور کلی میں سنت یہ ہے کہ 3 کلیاں کی جائیں چاہے ایک چلو کے ساتھ بھی ہو. والمبالغۃ فی المضمضۃ والاستنشاق لغیر الصائم. اور مبالغہ کرنا فی المضمضۃ، مضمضہ میں منہ میں پانی ڈالنے میں، والاستنشاق ناک میں پانی ڈالنے میں، لغیر الصائم روزہ دار کے علاوہ کے لیے. روزہ دار کے علاوہ کے لیے استنشاق اور مضمضہ میں مبالغہ کرنا. مبالغہ سے یہاں مراد یہ کہ اچھے طریقے کے ساتھ منہ میں پانی ڈالے، یعنی اس کی صورت یہ کہ وہ غرغرہ کر لے. اور استنشاق میں بھی مبالغہ یہ کہ ناک کی ہوا کے ساتھ چلو میں سے پانی کو تھوڑا سا کھینچ لے، لیکن یہ مبالغہ روزہ دار کے علاوہ کے لیے. روزہ دار اگر غرغرہ کرے گا تو غرغرہ کرنے سے حلق کے اندر بھی پانی جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار کے علاوہ جو بندہ ہے جس کا روزہ نہیں ہے وہ پھر غرغرہ کر لے. اسی طرح روزہ دار نہیں ہے تو ناک کی ہوا کے ساتھ تھوڑا سا پانی کھینچ لے. تو یہ سنت ہے مبالغہ کرنا، لیکن یہ روزہ دار کے علاوہ کے لیے ہے. واللہ اعلم بحقیقت الکلام.